جسٹس بابر ستار نے آج جو خط لکھا وہ بڑا اہم ہے. یہ ایک اور خط ہے عدلیہ میں مداخلت کا. اس سے پہلے ہم 6 ججز کا خط بھی دیکھ چکے ہیں. اور اس کے بعد جس طرح سے اٹارنی جنرل صاحب نے کلیریفیکیشن دی اور وزیر قانون اور وزیر اطلاعات جس طرح میڈیا کے سامنے آئے, اس سے کیا تاثر ملتا ہے؟ دیکھیں جی, انہوں نے تو کلیریفیکیشن دینی تھی. اتنا سیریس قسم کا الزام اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کی طرف سے یعنی آیا ہے, تو اگر وہ خاموش رہتے تو پھر یہی ہوتا کہ جی بات ان کی ٹھیک ہے. اب بھی ویسے یہ ہے کہ جو جیسے اطہر من اللہ ہیں, ان کا ویو تو یہ ہے کہ جو سچائی ہے یہی سمجھیں کہ جج جو ہے وہ ٹھیک سچ بول رہا ہے اور ان کی بات کو مانا جائے, کیونکہ وہ انہوں نے اوتھ لیا ہوتا ہے. تو جسٹس بابر ستار صاحب کی طرف سے جو بات آئی ہے وہ بڑی سیریس بات ہے, اور بظاہر یہ ہے کہ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائصہ کے لیے امتحان ہے کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ میرے دور میں کوئی انٹرفیرنس نہیں ہو رہی, کیونکہ بعد میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ میں نہیں ہو رہی. پہلے یہ تھا کہ جی میرے دور میں کوئی عدلیہ میں کسی قسم کا کسی سے کوئی رابطہ یا کوئی انٹرفیرنس کسی معاملے میں نہیں. تو یہ جو ابھی ریسنٹلی یہ بات ہوئی ہے جس سے بابر ستار نے یہ بات کی ہے, تو یہ ہے معاملہ. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ججز اور جو ایگزیکٹو میں اتنی خلیج ہے اور ججز کو بھی اندازہ ہے کہ یہ چیزیں ریویل نہیں ہوں گی, تو یہ جو ہے وہ مزید اٹیک ہوں گے ہم پہ. اور عدیل یہ بتائیے گا کہ ایک عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ جب کوئی اس طرح کا میٹر ہو جس میں ریاستی مفاد یا ریاست کی کوئی نازک چیزیں زیر سماعت ہوں, تو ان کے لیے تو برسر عدالت بتایا جاتا ہے, درخواست دائر کی جاتی ہے تحریری طور پہ. پس عدالت یہ واقعہ پہلی بار ہوا یا پہلے بھی ایسا ہوتا رہتا ہے؟ جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے ہوتا تو ہوگا یہ, مگر جو طریقہ کار ہے جیسا کہ آپ نے خود بتایا کہ عدالت کے اندر باقاعدہ طور پر درخواست دائر کی جاتی ہے, اور اگر کچھ حساس معاملات ہوں تو ان پر سرب مہر لفافے کے اندر کچھ چیزیں فراہم کر دی جاتی ہیں, اور عدالت سے یہ استدعا کی جاتی ہے کہ یہ معاملہ کافی حساس نوعیت کا ہے, لہٰذا ہمیں چیمبر ہیئرنگ کا موقع دیا جائے, ہمیں چیمبر میں آپ کو بریف کرنا ہے. اور اس طرح ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. سپریم کورٹ کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں کئی کیسز کے دوران, ایون الیکشن میٹر میں بھی جب عمر عطا بندیال صاحب ہیڈ کر رہے تھے, جو سیکیورٹی کا معاملہ ہے اس پر جو سیکیورٹی آفیشلز ہیں انہوں نے چیمبر میں آ کر بریف کیا تھا ججز صاحبان کو. تو طریقہ کار وہی اپنایا گیا تھا کہ آپ نے عدالت کے اندر باقاعدہ طور پر ایک درخواست دائر کی تھی ایک CMA کی صورت میں, اور اس درخواست پر عدالت نے بعد ازاں یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اس درخواست کو انٹرٹین کرنا ہے اور چیمبر میں یعنی ریکارڈ پہ آنی چاہیے. بالکل ریکارڈ. جب دروازے کے پیچھے کریں گے تو پھر تو ظاہر ہے مداخلت کا تاثر ہی پیدا ہوگا, سوالات اٹھیں گے. اچھا حضرات, ایک بات, یہ جو کیس ہے یہ کیس ہے اس کیس کے بارے میں بات ہو رہی ہے جس میں آڈیو لیکس آئیں, اور اب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ذرا یہ بتائیں کہ آڈیو لیکس ریکارڈ کیسے ہو رہی ہیں. اس پہ کیا آپ اپنے تجربے کی روشنی میں یہ بتا سکتے ہیں کہ عدالت کیا اس بات کو قبول کرے گی کہ یہ حساس معاملہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر کل کو میں عدالت چلا جاؤں گا, میں کہوں گا کہ جناب مجھے تو یہ بتائیں کہ میں بھی جاننا چاہتا ہوں کس قانون کے تحت میرا فون ریکارڈ کر لیا جاتا ہے, کس قانون کے تحت کوئی بگنگ کا کوئی انسٹرومنٹ میرے گھر میں لگا دیا جاتا ہے یا کسی آفس میں لگا دیا جاتا ہے. اب جو آڈیو لیکس ہیں, چلیے اسپیسیفک کیسز اپارٹ, وزیر اعظم کی موجود ہے, وزیر اعظم آفس کی موجود ہے, ایک جسٹس عمر عطا بندیال کی عزیزہ ایک خاتون مبینہ طور پر, ان کی ایک اور خاتون سے گفتگو موجود ہے. جب اس طرح کی سابق چیف جسٹس کی موجود ہے, جسٹس ثاقب نثار کی, تو یہ تو معاملہ کیا ہمیں پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا قانون ہے جس کو ہم نے توڑا ہے تو اب ہم اس کے ہمیں سزا ملے گی کہ اب ہماری جتنی بھی گفتگویں ہیں وہ ریکارڈ ہوں گی؟ دیکھیں, یہ معاملہ پہلے تو اس چیز پہ کوئی عدلیہ کی طرف سے بھی خاموشی رہی ہے. اچھا. اور موجودہ چیف جسٹس قاضی فائصہ کے دور میں بھی خاموشی رہی. لیکن اب جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد اب دیکھیں عدلیہ جو ہے وہ جو سپیس ان کی وہ دوبارہ ریٹریو کر رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے یہ معاملہ جو اٹھایا ہے جس طریقے سے اور اکٹھے ہو گئے. اسی طرح آپ دیکھیں لاہور ہائی کورٹ میں, وہاں الیکشن ٹریبیونل کا معاملہ ہو, چاہے وہ ATC کے ججز کی اپائنٹمنٹ کا معاملہ ہو, سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے کل ریمارکس آپ کے سامنے ہیں, پشاور ہائی کورٹ کے ججز نے جو باتیں کی ہیں کہ جو ان کو تھریٹ ملتی ہیں پولیٹیکل کیسز میں, یہ دیکھیں یہ بڑا سیریس معاملہ ہے اب. اور اس وقت جو مسٹرسٹ ہے
عدلیہ اور ایگزیکٹو میں وہ ایکسٹریم لیول پہ مسٹرسٹ ہے. اچھا یعنی یہ جو وزیر قانون کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہے, سب نہیں کچھ نہیں ٹھیک ہے. کچھ نہیں, بالکل وہ ہے کہ جی ان کو یہ ہے کہ جی ججز جو ہے نا یہ کسی معاملے میں ان کو یہ ہے کہ کسی ٹائم پہ بھی کوئی بھی اب ادھر سے موو ہوگی. اچھا اور کیونکہ دیکھیں سیدھی بات ہے, جو اصل لوگ میٹر کرتے ہیں وہ لا مسٹر اور یہ نہیں کرتے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہی معاملہ تھا کہ اس کو اس طرح کی موومنٹ جب ہوگی تو ججز بھی اب خاموش نہیں رہیں گے. اور جو یہ آڈیو لیک کا معاملہ ہے, دیکھیں یہ اب منطقی انجام تک تو جسٹس بابر ستار کوشش کریں گے پہنچائیں گے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ جب تک وہ سپریم کورٹ سے اپیلڈ نہ ہو, ایز سچ اس کی اتنی امپلیمنٹیشن نہیں کی جاتی. جس طرح ابھی آپ دیکھیں اوڈیسی کا معاملہ ہو, وہ دوبارہ اس جگہ اپنے کام کر رہے ہیں. یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک پریشر بن رہا ہے, لیکن الٹیمیٹ سپریم کورٹ اور جو ہے وہاں سے اگر راستہ وہیں پہ جا کے ٹھپا لگے اچھا گا. عدیل یہ بتائیے گا, عدیل اس سارے سینیریو میں بات بنے گی. اچھا عدیل یہ بتائیے گا اس سارے سینیریو میں جو کیسز عمران خان صاحب کی عدالتوں میں موجود ہیں انہیں ریلیف ملتا دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید یہی خوف ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں اب منظر عام پر آ رہی ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کو عدالتیں ریلیف دے دیں گی. کچھ ٹلٹ نظر آ رہا ہے عمران خان کی طرف. ٹلٹ کی تو ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا, مگر یہ بات آپ کی 100% درست ہے کہ اب ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ سے عمران خان صاحب کو کچھ کیسز میں ریلیف مل رہا ہے. حال ہی میں سنی اتحاد کونسل کی اس اپیل پر جو مخصوص نشستوں سے متعلق ہے ایک ایسا فیصلہ آیا ہے جس کی توقع بہت سے لوگ نہیں کر رہے تھے. گو کہ بینچ کی تشکیل سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اس طرز پر فیصلہ آ سکتا ہے. اس کے بعد جو آج ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کو بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا, اور جو آج شروع کے 8 یا 10 منٹ کی سماعت ہوئی ہے اس کے دوران اندازہ بھی یہی ہو رہا تھا, اور چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی جو آبزرویشنز تھیں ان سے پہلے تو یہی تاثر ملا تھا کہ شاید ان کو ان کی اس استدعا کو مسترد کر دیا جائے گا. جسٹس اطہر من اللہ ہوں یا جسٹس جمال خان مندوخیل ہوں, ان کی آبزرویشنز کے بعد پھر انہوں نے وقفہ لیا, اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سپریم کورٹ نے کھلے ایک دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی اس استدعا کو منظور کر لیا ہے, اور انہیں ویڈیو لنک کے ذریعے ہی صحیح مگر عدالت کے سامنے روبرو ہونے کا ایک موقع دے دیا ہے. یہ کافی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان ایکسپیکٹڈ بھی ہے, کیونکہ ماضی میں کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ عمران خان صاحب ان پرٹیکولر ان سے متعلق جو کیسز ہیں ان میں ان کو وہ ریلیف نہیں مل پا رہا تھا جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اور ہم نے دیکھا بعض معاملات میں تو حق بھی بنتا تھا. بالکل ہم نے دیکھا سر, خطوط بھی لکھے گئے, ایون چیف جسٹس کے نام 2 مختلف خطوط لکھے گئے. ایک پر تو بڑا سخت رد عمل بھی آیا, اس سے یہ مزید تاثر قائم ہوا کہ شاید اب ان کو وہ ریلیف یہاں سے نہیں ملے گا جو ماضی میں عمران خان سپریم کورٹ سے حاصل کر چکے ہیں مختلف ادوار میں. لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرا خط لکھا, اس میں بھی ان کی جانب سے یہ کوشش کی گئی, مگر اب کی بار اس پر کسی بھی طرح کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جو چینج ہے مختلف ججز صاحبان کی شاید سوچ میں آ رہا ہے, یا جو کیسز جس نوعیت کے اب آ رہے ہیں ان میں ریلیف ہی بنتا ہے, اس وجہ سے ان کو ریلیف مل رہا ہے. یہ اب کچھ دن مزید ہم دیکھیں گے, آبزرو کریں گے, پھر ہی اس پر حتمی رائے دی جا سکتی ہے.